ذرا ایک ایسی عمارت کے بارے میں سوچئے جو اتنی بڑی اور اتنی پرانی ہے کہ دنیا کے قدیم عجائبات میں سے صرف وہی آج تک کھڑی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں گیزا کے عظیم اہرام کی۔ یہ محض پتھروں کا ڈھیر نہیں بلکہ تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے گہری پہیلیوں میں سے ایک ہیں۔ چلیے آج اس کے کچھ رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 4,500 سال، ذرا اس عرصے کے بارے میں سوچئے۔ کتنی تہذیبیں آئیں اور چلی گئیں، لیکن یہ اہرام وہیں کھڑے ہیں۔ صحرا کی جلسا دینے والی دھوپ جھیلی، سیلابوں کا سامنا کیا اور خود وقت کی سست رفتار کو بھی سہ گئے۔ اتنے قدیم ماضی سے اس پیمانے کا کوئی اور ڈھانچہ آج موجود نہیں ہے۔ اور ان کا سائز وہ تو بس ناقابل یقین ہے۔ صرف ایک عظیم اہرام کا وزن اندازاً 60 لاکھ ٹن ہے۔ اسے بنانے میں چونے کے پتھر کے 23 لاکھ سے زیادہ بلاکس استعمال ہوئے، اور ان میں سے ہر ایک بلاک کا وزن ایک جوان ہاتھی جتنا ہو سکتا ہے۔ اسے آج کے دور سے موازنہ کر کے دیکھتے ہیں۔ دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ، اس کا وزن ہے صرف 5 لاکھ ٹن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عظیم اہرام اس سے 12 گنا زیادہ بھاری ہیں۔ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی بڑی اور وزنی چیز اتنے عرصہ پہلے بنائی ہی کیوں گئی؟ اس کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا؟ اچھا، اس کا جو سب سے عام جواب ہمیں تاریخ سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عظیم الشان مقبرے تھے جو ایسے حکمرانوں کے لیے بنائے گئے تھے جنہیں خدا کا درجہ دیا جاتا تھا۔ قدیم مصر کے ان حکمرانوں کو فرعون کہا جاتا تھا، لیکن وہ صرف بادشاہ نہیں تھے، انہیں زمین پر چلتا پھرتا خدا سمجھا جاتا تھا، یعنی انسان اور خدا کے درمیان ایک براہ راست رابطہ۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ فرعون کی طاقت کے بغیر دریائے نیل میں سیلاب نہیں آئے گا، فصلیں نہیں اگیں گی اور پوری سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ قدیم مصریوں کا موت کے بعد کی زندگی پر پختہ یقین تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد روح ایک دوسری دنیا کا سفر کرتی ہے جہاں دیوتا اس کا انصاف کرتے ہیں۔ اگر کسی نے اچھی زندگی گزاری ہو تو اسے ہمیشہ کی زندگی مل جاتی تھی۔ اسی لیے فرعون اپنے لیے یہ شاندار مقبرے بنواتے تھے۔ یہ ان کے ہمیشہ کے گھر تھے جن میں کھانے پینے کی چیزیں، خزانے اور وہ سب کچھ بھرا ہوتا تھا جس کی انہیں اگلی دنیا میں ضرورت پڑ سکتی تھی۔ تو یہ تو بات ہوئی کہ کیوں بنائیں، لیکن اب آتے ہیں اس سے بھی بڑے سوال پر کہ کیسے بنائیں۔ یہ وہ تعمیراتی پہیلی ہے جو آج بھی بڑے بڑے ماہرین کو حیران کر دیتی ہے۔ دیکھیے، ایک بہت عرصے تک عام خیال یہی تھا کہ اہرام غلاموں نے بنائے تھے۔ فلموں میں اکثر یہی دکھایا جاتا ہے نا کہ غلاموں پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں اور وہ بیچارے بھاری پتھر کھینچ رہے ہیں، اور اس خیال کی شروعات اصل میں مشہور یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے کی تھی۔ لیکن آج نئی آثار قدیمہ کی دریافتوں کی بدولت ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک قومی منصوبے کی طرح تھا جسے 20 سے 30 ہزار ہنرمند مزدوروں نے مل کر بنایا۔ یہ غلام نہیں تھے، وہ قریبی بنے شہروں میں رہتے تھے، انہیں اچھا کھانا ملتا تھا، اور ان میں سے بہت سے کسان تھے جو فصلوں کے موسم کے بعد یہاں کام کرتے تھے۔ وہ وفادار شہری تھے اور ان کے لیے یہ اپنے خدا بادشاہ کی خدمت ایک مقدس فریضہ تھا۔ تو آخر انہوں نے یہ کیا کیسے؟ سب سے قابل قبول نظریات کافی ذہین ہیں۔ انہوں نے پتھروں کو کاٹنے کے لیے تانبے کے اوزار اور لکڑی کی پچریں استعمال کیں، جنہیں پانی میں بھگو کر چٹان میں پھنسا دیا جاتا تھا اور لکڑی پھیل کر چٹان کو توڑ دیتی تھیں۔ پھر ان بھاری بلاکس کو لکڑی کی سلیجوں پر رکھ کر رگڑ کم کرنے کے لیے آگے ریت گیلی کر کے کھینچا جاتا تھا، اور انہیں اوپر پہنچانے کے لیے ریمپس کا ایک پیچیدہ نظام استعمال کیا گیا جس میں شاید لکڑی کے ستون اور رسیاں بھی شامل تھیں۔ لیکن جیسے ہی ہمیں لگتا ہے کہ چلو سب سمجھ آ گیا، اہرام اپنے کچھ ایسے راز سامنے لاتے ہیں جن کے آسان جواب نہیں ہے، اور یہ راز ایک بہت گہرے بھید کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر عظیم اہرام کی چاروں سمتیں شمال، جنوب، مشرق اور مغرب سے تقریباً بالکل سیدھ میں ہیں۔ ان میں غلطی کی گنجائش 1 ڈگری کے 15ویں حصے سے بھی کم ہے۔ یہ سب بغیر کمپاس، بغیر GPS اور ہماری کسی بھی جدید ٹیکنالوجی کے بغیر کیسے ممکن ہوا؟ اور اس پر غور کریں، عظیم اہرام کی بنیاد کی چاروں دیواروں کی لمبائی اتنی زیادہ ایک جیسی ہے کہ ان کے درمیان 2 انچ سے بھی کم کا فرق ہے۔ یہ 99.98% کی درستگی ہے۔ آج لیزر گائیڈڈ سسٹم کے ساتھ بھی اس قسم کی درستگی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔
لیکن جو سب سے حیران کن دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آرام بنانے والوں کو زمین کا بالکل صحیح سائز معلوم تھا۔ یہاں ایک ذہن گھما دینے والا ریاضی کا اتفاق دیکھیں۔ ایک نمبر ہے 43,200۔ یہ نمبر کہاں سے آیا؟ جب دن اور رات برابر ہوتے ہیں یعنی ایکویناکس، تو اس دن کے 12 گھنٹوں میں اتنے ہی سیکنڈز ہوتے ہیں۔ اب سنیے، اگر عظیم اہرام کی اونچائی کو اسی نمبر 43,200 سے ضرب دیں تو جو جواب آتا ہے وہ زمین کے قطبی نصف قطر یعنی پولر ریڈیس کے 99.63% برابر ہے۔ کیا یہ واقعی محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے؟ یہ معاملہ صرف زمین کی ریاضی کی تک ہی محدود نہیں ہے۔ کچھ نظریات کے مطابق تو اہرام آسمان کے ستاروں کا بھی ایک نقشہ ہے۔ ایک بہت مشہور لیکن متنازع نظریہ ہے اوریون کوریلیشن تھیوری۔ یہ کہتا ہے کہ گیزا کے تینوں اہرام آسمان میں موجود اورائن کی پٹی کے 3 ستاروں کی سیدھ میں بنائے گئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سیدھ آج یا 4,500 سال پہلے بھی مکمل نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 10,500 قبل مسیح میں بالکل درست تھی۔ تاہم زیادہ تر ماہرین فلکیات اسے ایک فرنج تھیوری کہہ کر مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سیدھ بالکل ٹھیک نہیں ہے اور یہ کہ اہرام ایک منصوبے کے تحت نہیں بنائے گئے تھے۔ اور یہیں سے ایک اور گہرا سوال جنم لیتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ گیزا کی یہ یادگاریں اس سے کہیں زیادہ پرانی ہیں جتنا ہمیں بتایا جاتا ہے؟ سرکاری کہانی یہ ہے کہ اہرام فرعونوں کے مقبرے ہیں، لیکن یہاں ایک چونکا دینے والی حقیقت ہے۔ صدیوں کی کھدائی اور تلاش کے باوجود گیزا کے تینوں عظیم اہراموں میں سے کسی ایک کے اندر سے بھی آج تک کسی فرعون کی ممی نہیں ملی۔ اگر یہ مقبرے تھے تو وہ لاشیں کہاں ہیں جن کے لیے یہ بنائے گئے تھے؟ اور پھر ابو الہول کا معمہ ہے۔ یہ چونے کے پتھر سے بنا ہے اور اس پر کٹاؤ کے گہرے نشانات ہیں، لیکن ماہرین ارضیات کا کہنا ہے کہ یہ کٹاؤ ہوا اور ریت کا نہیں ہے، یہ صدیوں تک ہونے والی شدید بارشوں کا نتیجہ ہے۔ اور گیزا کے علاقے میں اس قسم کی بارشیں آخری برفانی دور کے خاتمے سے پہلے ہوتی تھیں، یعنی 9,000 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے۔ تو ہمارے سامنے 2 بالکل مختلف کہانیاں رہ جاتی ہیں، ایک جانی پہچانی سلطنت اور اس کی ناقابل یقین کامیابیوں کی، اور دوسری جو کسی بہت پرانی اور زیادہ پراسرار تہذیب کی سرگوشی کرتی ہے۔ تو آخر میں ہم کہاں پہنچتے ہیں؟ اہرام کیا ہے؟ کیا یہ ایک معلوم تہذیب کے عروج پر انسانی ذہانت کا ایک شاندار شاکار ہے، یا پھر یہ ایک بھولی بسری ترقی یافتہ تہذیب کی خاموش گونج ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو 4,500 سال بعد بھی صحرا کی ریت میں دفن ہے اور جس کا جواب آج بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔